تذکرہ چل رہا تھا. تو آج آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میلاد مصطفیٰ کا بانی خود رب ذوالجلال ہے. سب سے پہلے جلسہ میلاد خود خالق کائنات نے کیا ہے. رب تعالیٰ نے روز ازل عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ جس کی توجہ ہے وہ بتائے. خالق کائنات نے عالم ارواح میں روز ازل 2 جلسے منعقد فرمائے. ان میں سے ایک جلسہ توحید تھا، دوسرا جلسہ میلاد تھا. جلسہ توحید میں یعنی اپنی وحدانیت کا اقرار لینے کے لیے سب کو بلایا. اس میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، اور کیا ہے کہ ادنا بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، اور ماننے والے بھی تھے، منکر بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے. یعنی اس میں سب کو بلایا جلسہ توحید میں اپنی وحدانیت کا اقرار لینے کے لیے. سب کو بلا کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا باری تعالیٰ بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. شہیدنا، اور ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ جلسہ میلاد تھا. مگر جلسہ توحید میں تو سب کو بلایا تھا نا، لیکن جلسہ میلاد میں صرف خواص کو بلایا تھا. جلسہ توحید میں عوام بھی تھے، خواص بھی تھے، لیکن جلسہ میلاد میں صرف خواص کو یعنی انبیاء کو بلایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے محبوبوں کو جمع فرمایا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، تو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو پہلا جلسہ میلاد خود رب ذوالجلال نے سجایا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس جلسہ میلاد کا ذکر خود قرآن نے فرمایا. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. سمجھ آیا ہوگا آپ کو؟ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، جب میں تمہیں کتابیں بھی دوں اور نبوت بھی دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول اعظم تشریف لے آئے. یعنی تمہیں نبوت بھی عطا کروں، کتابیں بھی عطا کروں، اور ادھر عالم تمہارے شہرت اور چرچے کا عالم یہ ہو کہ ہر طرف تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں، ہر سب تمہارے ہی ترانے علاپے جا رہے ہوں. اب اسی عالم میں ایک رسول اعظم تمہارے پاس تشریف لے آئے کہ میرے حبیب مکرم تمہارے پاس تشریف لے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کیا کہنا اپنے کلمے چھوڑ دینا، میرے محبوب پہ ایمان لے آنا. لَتُؤْمِنُنَّ، تو میرے محبوب پہ ضرور پھر ضرور ایمان لانا. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا. اب دیکھیے خطاب فرمانے والا خود خدا ہے، خدا کا فرمان ہے، اور سننے والے سارے انبیاء ہیں. اور انبیاء کوئی اگر یہ سوچے، کسی کا یہ عقیدہ ہو، سوچ رکھتا ہو کہ معاذ اللہ نبی اللہ کی نافرمانی کرنے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا پہ یہ شائبہ بھی ممکن نہیں تھا کہ سارے سننے والے انبیاء تھے. لیکن کیا ہے بات کو ختم نہیں فرمایا. یعنی کیا ہے کہ محبوب کو جو بھیجنا تھا نا، اس لیے یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں. فرمایا قال آخرتم واخرتم علی ذلک، فرمایا یہ جو تمہیں فرمایا ہے، تم سے وعدہ لیا ہے، کیا اس پر اقرار بھی کرتے ہو؟ اس پر اقرار بھی کرتے ہو. اب دیکھیے کہ رب کتنے اہتمام کے ساتھ جلسہ میلاد کر رہا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ میرے حضور کے میلاد کا ذکر فرما رہا ہے. رب فرمایا کیا تم اس پہ اقرار کرتے ہو اور اس پہ میرا بھاری ذمہ بھی لیتے ہو؟ ذمہ رب کا تھا، اگر رب نہ بھی فرماتا کہ بھاری صرف فرما دیتا میرا ذمہ لیتے ہو، پھر بھی بہت بھاری تھا. لیکن فرمایا کہ میرا بھاری ذمہ لیتے ہو. اب یہ کتنا بھاری ہو گیا یہ رب جانتا ہے، یہ نبی جانتے ہیں. فرمایا کہ اقرار کرتے ہو، میرا بھاری ذمہ اس پہ لیتے ہو. عرض قالوا اقررنا، بھاری تعالیٰ کیوں نہیں، ہم نے اقرار کیا. مگر پھر بھی بات کو ختم یہاں نہیں فرمایا. فرمایا قال فاشهدوا،
اب یہ جو اقرار کیا ہے اس پہ ایک دوسرے کے گواہ لگ جائے. اس کو سمجھ آیا وہ ضرور بتائیں. یہ جو اقرار کیا ہے انہوں نے اس پہ ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور پھر آگے تو بہت بڑا سخت حکم فرمایا. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ دیکھ لو جو اس اپنے وعدے سے پھرے گا نا وہ حد سے بڑھنے والا. اب یہ جلسہ میلاد تھا. تو سب سے پہلے جلسہ میرے رب نے خود منعقد فرمایا. جو جلسہ میلاد خود خدا نے منعقد فرمایا. رب وعدے لے رہا ہے, خود رب وعدہ لے رہا ہے. اور جن سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے. سمجھ آئی ہے آپ کو؟ انبیاء کی وعدہ لینے والا رب ذوالجلال ہے. جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ انبیاء کی پاک جماعت ہے. اور جن کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ محبوب کبریا امام الانبیاء کے ساتھ. سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم ولی کامل محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے محبوب مرید اور محبوب خلیفہ حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جلسہ میلاد کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے خدا خود میر مجلس سبود اندر لا مکان خسرو. خدا خود میر مجلس سبود اندر لا مکان خسرو. محمد شب میں محفل کو شب جائے کہ من سنائے تھے, عرض کیے تھے صحابہ نے میلاد منایا ہے. لیکن تم بات کرتے ہو صحابہ کے دور کی, یا بات کرتے ہیں اس وقت کی جب کچھ بھی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ہمارے حضور کا میلاد اس وقت بھی تھا جب عالم کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. جب عالم کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, عالم کائنات کو پیدا کرنے والے نے خود میلاد منایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سلام علیہ یوم ولد. سلام ہو اس پہ جس دن وہ پیدا ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, سلام ہو اس دن پہ جس دن وہ پیدا ہوا. اور ایک دوسرے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کا ذکر کرتے فرمایا السلام علیہ یوم ولد. سلام ہو مجھ پہ اس دن جس دن میں پیدا ہوا. اب دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت میں رب سلام بھیج رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی ولادت والے دن پہ کیا ہے سلام بھیج رہے ہیں, یعنی اپنے یوم میلاد پہ سلام بھیج رہے ہیں. اور ادھر رب ان کے یوم میلاد پہ سلام بھیج رہا ہے. بھلا بتائیے کہ اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم میلاد پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے تو وہ محبوب جو یحییٰ کے بھی نبی ہیں علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں, بلکہ کل انبیاء کے نبی ہیں, ان کے یوم میلاد پہ سلام کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا قرآن کی ان آیات سے کہ میرے حضور کی ذات پہ بھی سلام بھیج سکتے ہیں اور میرے حضور کے میلاد کے اوقات پہ بھی سلام بھیج سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھ سکتے ہیں اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اور ایک دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. نوح علیہ السلام پر بھی سلام ہو. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ بھی آیا ہوگا آپ کو, جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بتاتا رہے. نوح علیہ السلام پر بھی سلام ہو. اور آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم, ابراہیم پر بھی سلام. اور آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ
بھی سلام ہو. یعنی رب خود انبیاء پہ سلام بھیج رہا ہے. تو بھلے بتاؤ بد نصیب و بدبختو، جب انبیاء پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے تو امام الانبیاء پہ کیوں نہیں بھیجا؟ اور پھر اس سے آگے چل کے فرماتا ہے سلام علی المرسلین، اور سارے مرسلین پر بھی سلام ہو. اور ہمارے حضور تو امام المرسلین ہیں، ہمارے آقا تو امام المرسلین ہیں. تو اس لیے کیا ہے یہ جو ہم پڑھنے ہیں آقا کریم کی ذات پاک پہ درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ اپنے دل کی تختی پہ یہ بات کرنا مان لو یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کسی کی بات سن کے گھبرایا نہ کرو، بلکہ اپنے علماء کی طرف رجوع کیا کرو. اب کیا ہے کہ میرے حضور کا میلاد، لوگ تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ میلاد صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب کر چکا ہوں نا کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے. پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا تو کیا صحابہ نے بھی جلسے سجائے ہیں میلاد کے، لیکن صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے خود رب نے جلسہ میلاد کیا. پھر ہمیشہ ہوتے رہے جلسے میلاد کے، سارے انبیاء کرتے رہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جلسہ میلاد کو ہمارے قرآن نے بھی بیان کرا. ہمارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جلسہ منعقد کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو فرمانے لگے گا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میں تمہیں اس رسول اعظم کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد میں آنے والی ہے. اب کوئی کہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آنے والے ہیں، اب یہی کہتے ہیں کہ حضور آ گئے. جس کو سمجھ آیا وہ ضرور بتائے گا. حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور آ گئے، حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، حضور آ گئے. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ لوگوں میرے بعد تو رسول اعظم آنے والے ہیں جن کا نام پاک احمد ہو. اب کوئی قرآن کا ماننے والا تو اس فرمان کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی قرآن کا منکر یہ انکار کر سکتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو ہمارے حضور کے متعلق کیا اس کا انکار کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت حضور کے متعلق نہیں ہے. تو آئیے انجیل برناباس کا اقتباس بھی پیش کر دیتا ہوں. انجیل برناباس باب نمبر 82 میں، اور اس کو ضیاء الامت اپنا پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن میں بھی اس کو نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور میں نے عرض کیا کہ انجیل برناباس کا اپنا 82 نمبر یعنی 82 نمبر باب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ منعقد کیا، لوگوں کو جمع کیا، جلسہ منعقد کر کے ان کو کیا ذکر میلاد سنانے لگے اور کہنے لگے کہ لوگوں میں تو فقط بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں تو صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، لیکن میرے بعد مسیحا آنے والے ہیں، میرے بعد مسیحا پیدا ہوں گے جن کو رب سارے جہان کے لیے نبی بنا کے جن کو رب سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا. اور آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو انہی کے لیے پیدا فرمایا، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اللہ کی عبادت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی نصیب. اب یہ کیا ہے؟ یہ جلسہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ذکر میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ میلاد منانے والے سنت خدا پہ بھی عمل کرتے، سنت انبیاء پہ بھی عمل کرتے. میلاد منانے والے خدا کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور انبیاء کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں انبیاء علیہ السلام کی یاد منانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا. مقام نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، کیونکہ وہ صدیق نبی تھے، وہ صدیق تھے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے. اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں موسیٰ کو بھی یاد کرو اور ان کا بھی ذکر کرو کیونکہ وہ چنے ہوئے ہیں اور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کتاب میں اسماعیل کو بھی یاد کرو کیونکہ وہ وعدے کے سچے تھے اور کیا تھے؟ رسول تھے اور نبی تھے، غیب کی خبریں دینے والے. اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بتائیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو، ادریس کی یاد لاؤ کیونکہ وہ بھی صدیق نبی تھے، یعنی صدیق میں تھے، غیب کی خبریں دینے والے بھی تھے. تو یہ قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ رب نے خود کیا ہے کہ انبیاء کی یادیں منانے کا حکم دیا ہے. یعنی انبیاء کی یادیں منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. تو بس نصیب و بتاؤ جب انبیاء کی
फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा किया। अल्लाह अकबर। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा किया करो। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में फरमाया, इमाम बुखारी फरमाते हैं मोहम्मद नेमतुल्लाही, अल्लाह की नेमत तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ने फरमाया अपने रब की नेमत का खूब चर्चा किया करो। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमत हुजूर है, तो इससे पता ये चला कि मेरे हुजूर के मिलाद का चर्चा करने का खुद रब जुल जलाल ने हुक्म दिया। आइए सहाबा की बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों का सवाल यही होता है ना कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया। अब आप कहेंगे कि बार बार एक ही बार 2 मरतबा पहले बात हो चुकी सहाबा, तीसरी मरतबा फिर, तो यहाँ ये मेरी मजबूरी है क्योंकि उधर से सवाल भी यही है। वो उनका सवाल भी यही है कि सहाबा ने मिलाद मनाया है या नहीं। अगर कोई ये कहे कि सहाबा ने मिलाद मनाया तो उसको बताना हाँ सहाबा ने मिलाद मनाया भी है, मिलाद मनाने का हुक्म भी फरमाया। मेरे हुजूर के याद गाह और याद मज़ार खलीफा खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सबसे पहले तो अबू बकर का नाम सुन के जिसका सीना ठंडा हुआ है वो जरूर, जिसका सीना ठंडा हो गया तो और जोर से बताए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते सुनना गौर से, मेरे हुजूर के याद गाह फरमाते जिसने मिलाद मुस्तफा के लिए 1 दिरहम खर्च किया, अल्लाह अकबर, जिसने मिलाद मुस्तफा पे 1 दिरहम भी खर्च किया, कान रफीकी फिल जन्नत, वो जन्नत में मेरे साथ हो, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लोग कहते हैं कि मिलाद मनाया सहाबा ने, हम कहते हैं सहाबा ने हुक्म भी फरमाया है, इसलिए ये दिल की तख्ती पे कंधा कर लो ये बात। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये फरमान इमाम इब्न हजर मक्की ने नेमतुल कुबरा में नकल किया। इसको याद रख लो, अगर ऐसा कोई आपसे पूछे कि सहाबा ने मिलाद मनाया है या नहीं, उसका जवाब देना सिर्फ मनाया नहीं, मिलाद का हुक्म भी फरमाया। पता नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये फरमान है कि जो 1 दिरहम भी खर्च करे जन्नत में मेरे साथ होगा। और आओ अब आपको मुराद मुस्तफा की बात सुना। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फारूक आज़म का फरमान सुना, दिल खुश हुआ होगा आपका ना मुराद मुस्तफा का जिक्र सुन के। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का फरमान सुनिए, क्योंकि ये लोग फारूक आज़म के नारे बड़े लगाते हैं। अब उनका सवाल भी है कि सहाबा ने मिलाद मनाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जिसने मिलाद मुस्तफा की ताज़ीम की, वो जो है ना आपकी बड़ी बात बताने लगा हूँ, फरमाते हैं कि इसने मिलाद मुस्तफा की सिर्फ ताज़ीम की, फ़क़त अहयत इस्लाम, उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। इसने मिलाद मुस्तफा मनाया नहीं, फरमाते मिलाद मुस्तफा की ताज़ीम की, उसने इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत फारूक आज़म के फरमान के मुताबिक अगर कोई बदबख्त मिलाद को रोकने की बात नहीं, मिलाद की सिर्फ ताज़ीम नहीं करता, तो वो क्या है कि उसने इस्लाम को ढाने की कोशिश की है। क्योंकि फरमाते इसने इस्लाम की अपना मिलाद की ताज़ीम की, उसने इस्लाम को ज़िंदा किया। तो बिल्कुल इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जिसने मिलाद की ताज़ीम ना की, उसने इस्लाम को ढाने की कोशिश की, और जो इस्लाम को ढाने की कोशिश करे वो खुद बेईमान होता है, वो खुद क्या है बेईमान होता है। तो इससे पता यह चला हज़रत फारूक आज़म के फरमान के मुताबिक जो मिलाद को रोकने की कोशिश करे वो भी बेईमान, और जो मिलाद की ताज़ीम ना करे वो भी बेईमान। और हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुना था। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसने मिलाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1 दिरहम खर्च किया। जिसने मिलाद मुस्तफा के लिए 1 दिरहम खर्च किया, फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी फरमाता है इसने मिलाद मुस्तफा के लिए 1 दिरहम खर्च किया, वो ऐसे ही है कि वो ग़ज़वा बद्र में भी शामिल हुआ, ग़ज़वा हुनैन में भी। अब इतनी बड़ी बात बहुत सारे लोगों के हाथ में से बहुत तेज है, वो बात को हज़म तक का इंदिकार भी नहीं लिया उन्होंने। फरमाते हैं कि इसने 1 दिरहम खर्च किया, वो ऐसे ही है जैसे वो ग़ज़वा बद्र में भी शामिल हुआ, ग़ज़वा हुनैन में भी शामिल हुआ। और आओ अब आपको बात सुनाऊं हसनैन के बाबा की।
وجہہ الکریم. اتنی ٹھیک سبحان اللہ نہیں، شیر خدا کا ذکر ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور میلاد کو پڑھنے کی کوشش کی. توجہ ہوگی آپ کی، توجہ ہوگی آپ کی نا. جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور میلاد پڑھنے کی کوشش کی تو حسین کے بابا فرماتے ہیں وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا. جائے گا. اور آگے اس کو فرماتے ہوئے دخول الجنت بغیر حساب، ایمان کی حالت میں جائے گا اور جنت میں بے حساب داخل ہو جائے گا. حافظ حفیظ الرحمن قادری لکھتے ہیں کہ میرا ایک قریبی رشتہ دار عرب شریف چلا گیا کاروبار کی حد سے، اور پہلے وہ بتاتا ہے کہ پہلے میرا دل نہیں لگتا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے پردیس نہ دیکھا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب ان کو پردیس اختیار کرنا پڑتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بہت پریشان رہتا تھا. اب اسی اسلام میں گھر سے فون آ گیا کہ بڑے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے. وہ کہتے ہیں میری پریشانی اور بڑھ گئی اور میں کمرے میں بیٹھ کے رونے لگا. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ والے کمرے میں 2 ہندو رہتے تھے. تو توجہ ہے آپ کی، 2 ہندو رہتے تھے اور کہتے میرے سننے کی آوازیں سن کے وہ میرے کمرے میں آ گئے اور میرا دل بہلانے لگے اور کہنے لگے مجھے مجھ سے پوچھنے کہ کیا مسلمان ہے؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو ان ہندوؤں نے یہ کہا کہ آج ہم تمہیں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہیں، اپنی زندگی کا سچا واقعہ سناتے ہیں جسے سن کے تیرا دل خوش ہو جائے. یہ ہندو کہہ رہے ہیں. اور پھر ان میں سے ایک ہندو نے واقعہ سنانا شروع کیا، دوسرا اس کی تصدیق کرتا جا رہا. وہ کہتا ہے سنانے والا واقعہ کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک ہندو گوالا رہتا تھا. کہتے ہیں بڑا غریب تھا، مخلوق الحال تھا، مگر میلاد کا بڑا شوقین تھا. اب جس کو مزہ آیا میلاد کا ذکر سن کے وہ بتائے. کہتے ہیں وہ ہندو گوالا میلاد کا بڑا شوقین تھا. پتہ چل جائے کہ وہ فلاں جگہ پہ محفل میلاد ہے، وہ کیا ہے پہنچ جایا کرتا تھا. تو ہندو تھا میاں ہم تو مسلمان ہیں، وجود کے غلام ہیں، لیکن ہماری مسجد میں آج 5واں پروگرام ہے، دیکھیں گے کتنے لوگ آتے ہیں. ہم تو اعلان کر کر کے تھک گئے، لیکن کیا ہے کہ بس فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بس پتہ چل جائے میلاد ہے فلاں جگہ پہ تو پہنچ جایا کرتا تھا. اب وہ ہندو کہتا ہے میلاد کی برکت سے اللہ نے اس کے دن پھیر دیے، اس کے حالات میلاد کی برکت سے بہتر کر دیے. میلاد کی برکت سے تو کیا اس نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. اب ہندو کیا کہتا ہے کہ میلاد کی برکت سے اللہ نے اس کے دن پھیر دیے، اس کے حالات بدل گئے. اب اگر کوئی شخص بدبخت کلمہ پڑھ کے یہ کہے کہ میلاد پہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ فضول خرچی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے نام نہاد مسلمان سے ہندو بہتر ہے. اس سے وہ ہندو بہتر ہے جو کہتا ہے میلاد کی برکت سے اللہ نے اس کے دن پھیر دیے. کہتا ہے اس نے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کے بعد اس کے بیٹے اعلیٰ پوسٹوں پہ فائز ہو گئے. اب حیران اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سنا بھی ایک ہندو رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہندو کر رہا ہے. کہتے ہیں خدا کی قدرت، اس ہندو کا انتقال ہو گیا. نام اس کا تھا چھوٹو رام. اس کا انتقال ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ جلاتے ہیں اپنے مردوں کو. اگر کوئی غریب فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنا مٹی کا تیل اور عام لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں. اگر کوئی امیر اپنا فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے سندن کی لکڑیاں اور دیسی گھی جلایا جاتا ہے. اب چونکہ اس کے بیٹے بھی اعلیٰ پوسٹوں پہ فائز تھے، اس لیے چھوٹو رام کو بھی جلانے کے لیے سندن کی لکڑیاں اور دیسی گھی کا اہتمام کیا گیا. آگ جلائی گئی. آگ جلا کے چھوٹو رام کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ بجھی تو دیکھ کے ہندو حیران رہ گئے. چھوٹو رام کا ایک بار بھی نہیں چلا. اس کو سمجھ آیا وہ ضرور توجہ فرمایا. اپنے آپ توجہ نہیں فرماتے، بات بات کری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا. پھر دوبارہ آگ جلائی اور آگ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جلائی گئی. آگ کے شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آگ ہوئی تو پھر دیکھ کے حیران رہ گئے. چھوٹو
کہے تو بعد میں چلا تھا، بالکل پہلے کی طرح تھا جیسے پہلے تھا بھی اسی طرح ہی تھا. اب اسی مرتبہ پھر آگ جلانے لگے تو اس چھوٹو رام کی بیوی آگے آئی اور وہ کہنے لگی کہ تم اس کو 100 مرتبہ بھی جلاؤ گے تو نہیں جلے گا. کیوں؟ اس نے بتایا، ہندو کی بیوی نے بتایا کیونکہ یہ میلاد کا شوقین تھا، کیونکہ یہ میلاد کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، اس لیے 100 مرتبہ بھی جلاؤ گے نہیں جلے گا. کیوں؟ یہ میلاد سے محبت کرتا تھا اور میلاد کی برکت سے کہ آج اس نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گیا. اب بھلا بتاؤ لوگوں کو، ہندو اگر میلاد کے ساتھ محبت کرتا ہے رب اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے گا. ایمان والا اگر محبت کے ساتھ میلاد منائے گا رب کتنا انعام عطا فرما. اسی طرح نا خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہے اور بصرہ میں ایک شخص رہتا ہے بڑا گنہگار، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک عمل بہت اچھا تھا، اور کوئی عمل اچھا نہیں تھا، ایک عمل بہت اچھا تھا کہ جب بھی ماہ ربیع الاول شریف آتا کھلا ہوا لباس بھی پہنتا، خوشبو بھی لگاتا اور میلاد بھی پڑھا کرتا تھا. وہ اس نے کوئی اور نیک عمل نہیں کیا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو اہل بصرہ نے یہ آواز سنی، یہ ندا آئی کہ اے بصرہ والو، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہو گیا. اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہو گیا، جاؤ اس کے جنازے میں جا کے شریک ہو. اور اس کو دفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بڑی اچھی حالت میں ہے، وہ گناہ گار، اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، بڑی اچھی حالت میں مسرور ہے، خوش ہے. تو پوچھا دیکھنے والے نے یہ انعامات کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ یہ سارے انعامات جو یہ میلاد کا صدقہ ہوا. تو اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ میلاد کی تعظیم کرے گا اور میلاد پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں بھی جائے گا اور غیر حساب کے جنت میں بھی داخل ہوگا. اب صحابہ کے نعرے لگانے والے میلاد کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ میلاد منانے کا حکم فرما رہے ہیں، صحابہ میلاد منانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میلاد روکنے والوں کا صحابہ کی طرف سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کے ساتھ تعلق ہے میلاد منانے والوں کا. اب آپ کو مولا کائنات کے خلیفہ اعظم کی بات سناتا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں. مولا کائنات کے خلیفہ اعظم یعنی تابعی ہیں، تابعی ہیں جنہوں نے مولا کائنات کا دیدار کیا، صحابہ کا دور دیکھا. اب ان سے بڑا کوئی عقل مند اور دانشور ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کوئی صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے. بات نصیب آج کہتے ہیں کہ میلاد میں خط کرنا یہ فضول خطی ہے. اور بھلے بتاؤ نادانوں جنہوں نے مولا علی سے براہ راست بیٹھ لیا، ان سے بڑے صاحب علم ہو گئے، ان سے بڑے متقی ہو گئے. حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں اگر میرے پاس اوت پہاڑ جتنا بھی سونا ہو، اس کی توجہ ہے وہ ضرور بتائے گا. مولا علی کے خلیفہ اعظم فرماتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر میرے پاس اوت پہاڑ جتنا سونا ہو تو سارا میلاد مصطفیٰ میں خرچ کروں. اللہ اکبر. اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان سنیے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محفل میلاد کے لیے دوستوں کو جمع کیا جیسے ہم جمع کرتے ہیں، حضرت امام شافعی یہ کوئی آج کے بزرگ نہیں ہے، یہ 1000 سال سے اوپر کے بزرگ ہیں. حضرت امام شافعی فقہ شافعیہ کے امام، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کے لیے لوگوں کو جمع کیا جیسے ہم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ کھانا بھی ان کو کھلایا، لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، مکان خالی کروایا اور میلاد خالی کا سبب بنا. یعنی مکان خالی کر کے نا وہاں لوگوں کو جمع کیا، حضور کا میلاد بنایا، حضور کا میلاد کا جلسہ کروایا. فرماتے مکان خالی کروایا اور میلاد خالی کا کیا ہے کہ سبب بنا. تو امام شافعی فرماتے قیامت کے دن اللہ اس بندے کو صدیقین کے ساتھ اٹھائے. صرف صدیقین نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے. اور فرماتے کہ اس کا ٹھکانہ جنت النعیم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت النعیم ہوگا. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث علیہ الرحمہ وہ شخصیت کہ ان میلاد سے روکنے والوں کی سنتیں بھی جن کے نام سے خالی نہیں ہوتی، یعنی جن کا نام ان کی سنتوں کی زیرت بھی ہوتا ہے، وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے
اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کے میلاد کے اوقات میں محفلیں کرتے آ رہے ہیں. تو شیخ عبدالحق شیخ محقق کے قول کے مطابق میلاد منانے والے ہی اہل اسلام ہیں. جو میلاد سے روکنے والے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شیخ محقق کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ آج لوگ کہتے ہیں یہ بر صغیر کے لوگوں کی ایجاد ہے, یہ بر صغیر کے لوگوں نے ایجاد کری ہے, تو یہ سینکڑوں سال پرانے محدث ہیں. محقق عالم اطلاق ہے. اور آؤ اب حضرت خواجہ معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں. یہ تقریباً 1000 سال پرانے محدث ہیں اور اللہ کے عظیم ولی کامل ہیں. عظیم بزرگ صوفی حضرت خواجہ معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کیا ہے کہ حضور کا میلاد منایا, یعنی اس نے میلاد کے لیے لوگوں کو جمع کیا, جس نے میلاد کے لیے لوگوں کو میلاد کے لیے لوگوں کو جمع کیا, کھانا بھی پکایا اور اچھا لباس بھی پہنا, نیا لباس بھی پہنا, اور کیا ہے کہ میلاد والی جگہ کو خوشبو سے معطر بھی کیا, وہاں پہ چراغاں بھی کیا, تو رب اس بندے کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, تاجدار ختم نبوت. اب وقت ہونے کو ختم ہونے کو گیا, اب تھوڑی سی بات ان کے گھر کی بھی کر دیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ اپنے مولویوں کی ہی مان جائیں, ہماری نہیں مانتے, ان کی ہی مان جائیں. ان کا ایک بہت بڑا مولوی, بہت بڑا مولوی رشید گنگوہی اپنی کتاب شفاء الصائل میں لکھتا ہے. توجہ ہے آپ کی, ان کے گھر کی بات ہے. رشید گنگوہی اپنی کتاب شفاء الصائل میں لکھتا ہے, کہتے ہیں حق بات تو یہی ہے, حق بتا رہا ہے لوگوں, حق مان جاؤ. اپنے مولوی کی بات کو پہ قربان کے حق کو مان جاؤ. کہتے ہیں حق بات یہی ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اور حضور کی روح مبارک کو اِصال ثواب کرنے کے لیے فاتحہ خانی کرنا, یہ انسان کی بہت بڑی نیک بختی ہے. تو رشید گنگوہی کے قول کے مطابق میلاد سے روکنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے, میلاد کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نیک بختی ہے, اور میلاد سے روکنا یہ بہت بڑی کیا ہے, بدبختی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, سرور عالم کا میلاد. اور اشرف علی تھانوی, یہ اس کی کتاب ہے نشر و تیر, یہ اس سے حضور کے میلاد کے متعلق لکھی ہے. اشرف علی تھانوی نے میلاد مصطفیٰ کے متعلق کتاب لکھی ہے نشر و تیر. اور آپ کو بتاؤں کہ ہر مصنف جو ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک سبب بھی لکھتا ہے کہ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی. اب یہ اشرف علی تھانوی نے اس کتاب لکھنے کا جو سبب لکھا ہے, لوگوں کو کہو کہ وہی پڑھ کے سنا دو. لیکن میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک بیماری پھیل گئی, جس طرح کی چند سال پہلے ہمارے ملک میں کورونا کی وبا آئی تھی, اسی طرح ایک بیماری پھیل گئی, لوگ دھڑ دھڑ مر رہے ہیں, روز جنازے اٹھ رہے, کہتا لگتا ہے کہ باری آ گئی ہے. کمرے میں چھپ کے بیٹھ گیا اور خیال آیا کہ علماء نے لکھا کہ جہاں پہ حضور کا میلاد ہوتا ہے یا میلاد کے متعلق کوئی تحریر یا کوئی بھی کام میلاد مصطفیٰ کے متعلق ہوتا ہے, وہاں سے وبائی بھاگ جائے گا. اشرف علی تھانوی بھی لکھتا ہے, کہتا خیال آیا, قلم اٹھایا, یہ کتاب میلاد مصطفیٰ کے متعلق لکھنا شروع کی, کتاب لکھنا شروع کی, اپنے قریبوں کو بیٹا کہ جاؤ بیماری کا پتہ کر کے آؤ کہ کیا حال ہے. اس نے کتاب لکھنا شروع کی, انہوں نے آگے بتایا کہ ٹھہراؤ آ گیا, بیماری میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. ادھر کتاب مکمل ہوئی اور کہتا ہے اشرف علی تھانوی کہ وہ جو بیماری تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اب ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میلاد نہ, بس اتنا کیا کرو کہ میلاد کے دنوں میں اپنے مولوی کو یہ اپنے مولویوں کی جو کتابیں ہیں یہ اپنے لوگوں کو سنا دیا کرو. بس اتنا کیا کرو. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہی کتابیں اپنے بندوں کو سنا دیا کرو, میلاد نہ مناؤ.